خلاف دیئے گال کرتے ہیں انشاءاللہ مفتی اعظم پاکستان تجیب گھنا سے عرض ہے کہ الخصائص القبرى اعلیٰ کتاب ہے شان والی کتاب ہے اندھے وچ لکھیا ہوئے حضور دی آمد دے وقت کیا جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کون جلال الدین سیوطی عام بندہ کہیں اچھا یہ حقات جنہی تو بیان دیا کریں ایک شاہ عبداللہ محدث دہلوی نے روایت کی تھے محدث ابن جوزی نے یہ پوری روایت کی تھے اور جلال الدین سیوطی رحمت اللہ نے ہی روایت کی تھے باقی بھی محدثین نے جتنے بھی سیرت کے کتاب ہیں وہ لکھے ہوئے لیکن میں تھوڑی سی بات کرے سا کہ جلال الدین سیوطی کون او جلال الدین سیوطی جے کو جاگ دیں لجپال محمد دی 75 مرتبہ زیارت رسول 75 مرتبہ مرفوضات دے چاندے ایک باری دل زیارت ہے یہ نا کہ جلال الدین سیوطی سے حضور دے قدمہ بچتا ہے آگے کہنے یا رسول اللہ ایک دل دے وچ خدشہ ہے خلاش ہے پریشانی دور تھی ونیے میرے پاک نبی فرمایا جلال الدین کیا خدشہ ہے قبلہ میں کو ایک سو میں جنت جوے سامنے دو لاکھ جوے امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرمایا کہ قبلہ میں کو ایک سو چاہ ایک خلاش ہے دل دے وچ یہ دور تھی ونیے تو زندگی آسان تھی ویسی میں جنتیاں یا جہنمی میرے پاک نبی فرمایا اے سیوطی قبلہ تھی گئی کہ ایک دو ہاتھ چہرہ بھی جہنم پڑی کی اللہ اکبر نعرہ رسالہ نعرہ خلافہ حدیث مفتی محمد احمد ماشاءاللہ تجریب رکھے دو سارے جلال الدین اے بدو حال چہرہ جہنم پڑی کی دا اے بدو حال چہرہ جہنم دے لائے کہنی میں نبی بشارت دینا تو جلدی ہے میرے دریائے رحمت جوش اجوایا نا کہ جناب اعلیٰ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ چھے اتنا کرم اگر تھی گئے اتنا کرم ہی فرماؤ جا میں حساب کتاب دے تے جنت جوے سانجا بغیر حساب کتاب حساب کتاب دے تے جنت جوے سانجا یا بغیر حساب کتاب دے میرے پاک نبی فرمایا سیوطی سن ساری دنیا حساب دے دے سی تیکو میں لجپال محمد بغیر حساب دے جنت گئے اے جنہ کتاب ملاد لکھیں تے ملاد منائے اے او لوگ جنہ کو جنت دے زمان کا مصطفیٰ کریم تھے شاہ عبداللہ محدث دہلوی کون آپ نے نام کرائے اشرف علی خان بھی لکھی بیٹھے اے او لجپال ہے یعنی کوئی رات لجپال محمد کے دیدار اے انہوں نے ایک گاہ لکھی جلے آپ دے ولادت کا ٹائم تھے اما آمنہ پاک دے قبر دے میرے عورتہ بھی ہن انہوں دو ہن ایک دنہ ہائی برکت بی بی ایک دنہ ہائی رحمت تے بئی ہائی عثمان کہیں کام دی وجہ کنوں بیڑے وچ کھڑیا تے حال تے ٹوکری مارتے آپ اندر کمرے وچ آ گئے سہیلیاں پوچھا خیر ہے خوف سر دے سوال کیا تھی گئی کیوں عجیب بھی گال سنو لگ رہا انہیں ہے جو کوئی تھی منا لگے لگ رہا انہیں کوئی تھی منا لگے وہ خیر ہے کیا تھی منا لگے آپ ہمیں میں کھڑی ہم لجپال دے بیٹھے دے اندر نظر تو نجوم میں تارے پوریٹھے بیٹھے دے اندر کھڑتے میں تارے پوریٹھے جڑے تارے آسمان دے چمک دے ہم اور لجپال محمد دی حویلی کھڑے چمک دے صوفیہ کرام لکھے محدثی لکھے ہیں کہ کیوں اللہ نے یہ مسائل کرا تارے اللہ دا علم چاہیے کہ کیونکہ رب دا علم کو ہر زمانے دے ہوتے محیط اللہ دا علم ہر زمانے دے ہوتے محیط وہ ہمیں ماضی رہے ہمیں حال رہے ہمیں مستقبل رہے اللہ نے کیوں کیتا ہے تاریخ کو بھیجا چمکن واسطے
بیٹھے اگر سائنس کے دور میں نہ ہو موجودہ دور سائنس آدھے ایک تارا ساری پوری روح زمین کو مدد ہے اگر اٹھائے ہوئے پوری دنیا کو ڈھکنا ہو ایک تارا میرے آقا دی اماں کا گھر چوکا ہے ایک تارا نہیں کئی تارے محدثین لکھتے ہیں لوگوں کیوں اللہ نے حکم دیتا تارے خیال کرا ہے ہمیں تسا عجم موٹے ہے وے ہمیں تورا پھیلاؤ پوری دنیا کو بڑھ رہے تورا مقام ہے مرتبہ ہے تیرے مصطفیٰ دی حویلی میں بنا ہے اپنے آپ کو چھوٹا کر دے بنا ہے تیرے مصطفیٰ کو کوئی کی ہے سیرت ابن حشام لکھ دے طائف دا علاقہ ہے انہوں نے طریقے کار ہے اسے پلا تے مغرب تک طائف دے وچ باریاں اپنے بھیاواں کو چاہتے کٹھے دی ونے نا ایک دے دے اپنے بھیا دی تعریف کرے نا بے کو چیلنج کرے نا وہ کہ میرا بھیا سونا وہ کہ میرا بھیا سونا وہ کہ میرے بھائی دے آنکھ نال آنکھ چملو میرے بھیا دے حسن نال حسن چملو یہ آپس میں مقابلہ کرے نا تکرار تھی گیا انہوں کیا تھی گیا میرے پاک نبی دی بتائی دین شیمہ لجپال محمد کو چاہتے ہیں حضور کو بھی چاہتے آوجینا میرے سہیلیاں بڑو بڑو دیکھو بھی مقابلے میں شریک تھی منڈے ہو تسا آپا نہ کرو سارے ہاتھ پر دیا کہ شیمہ اے لجپال ایک کئی مقابلہ نہیں کر سکتا ایک مقابلے چاہے شریک نہیں کریں گے سارے ایک نوک کریں گے سارے بالا نہ سکتا ہے اللہ نے جرائی کو حسن دیتے یہ کوئی صفتہ دیتے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا روایت وچے بی بی شیمہ ہاتھ چاہتے دعا ہوگی اور آج کیا ہم میرا مالک آؤ میرے لجپال محمد دی حیاتی میرا فرمانی اے میرا مالک آؤ جینے آج بچہ دی سرداری دیتی ہے جیلے جوان تھی میں کائنات دی سرداری ہے جیلے جوان تھی میں کائنات دی سرداری ہے اللہ دی قسم ہے وہ پھیر دی دعا دلوں نکلی ہوئی کائنات دے مالک نے قبول کی تھی کہ ساری کائنات دا مرتبہ تلے لجپال محمد دا مرتبہ رب نے کیا انہا آتے نا تل کوثر کیا ہے تھوڑا جا کے وضاحت کا تجربہ کوثر ہے کیا ایک کے لفظ قلیل ایک کے لفظ کثیر قلیل دا معنی تھوڑا تے کثیر دا معنی زیادہ کثیر تو اتوے اکثر کثیر دے اتے لفظ میں اکثر دا معنی بہت زیادہ قلیل تھوڑا کثیر زیادہ اکثر بہت زیادہ اردو زبان رکھ ہی کرو اتے اردو دے وچ کلمہ کائنی یہ واسطے آدھے اے لکشری زبان ہے اے غربت والی زبان ہے ان کے اندر وہ لفظ بھی کائنی کہ مصطفیٰ دی عظمت کو بیان کر سکتے ہی دے اردو عربی دے لفظ نے آ کے اگو دھیلا اکثر دے اتے کسار آ گیا متوجہ ہوتے سو کہ قریب تھوڑا کثیر زیادہ اکثر کم زیادہ کسار کم ہی زیادہ جتنا عظمت کثیر گفت بنے کثیر دی حد کراس کرن پوے کثیر اپنے دامن نہ سمیٹ سکے ان کو اکثر پھینک دیتے جنہیں اکثر کا دامن تھوڑا تھی بنے ان کو برکتان عظمتہ باہر نکل بنے ان کو کسار پھینک دیتے جنہیں کسار پورا تھی بنے ان کا دامن لبیس تھی بنے عظمتہ باہر نکلن پوے اتھا میرے لجپال محمد جی کوثر آنی جنہی کوثر دا اندازہ بھی کہیں نہیں انتے مرد لینا کیا ہوتا عریش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی عریش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے عشر میں عزت رسول اللہ کی
حضرات محترم، جیسے کہ آپ نے بلا تھا مختصر ہے اور قبلہ مفتی صاحب کے بعد لیکن وہ شاعر غزالی زمان حضرت علامہ صاحب رضا سید طاہر صاحب شاہ صاحب اعظم کا کتاب ہوگا. اور یہ آج کی محفل میرے بزرگ والد کے برسی کے حوالے سے ہو رہی ہے. یہ آپ کی صورت ہم 8 سال پیچھے کرتے تھے، اب چھوڑ کے آگے ہیں وجہ ہے اور ہم الحمدللہ والے صاحب کی سیرت پر اور ان کی دینی محبت کو لے کر ہم اتنے مطمئن ہیں. انہوں نے ہماری جس طریقے سے تربیت کی ہے اور خود جس لوگوں سے وہ گزرے ہیں وہ ہر محنت اس میں رفیع الاول اپنے صاحب کو بلایا اور ربیع الاول کا 25 دن تھا آپ کا وصال ہو گیا میرے والد محترم. تو اسی آخری اشرا میں کوئی روٹین تھی، وہ روٹین چلی آ رہی ہے. تو انشاءاللہ ہر سال اس مسجد میں ربیع الاول کے آخری اشرا میں جو بھی ڈیٹ بنے گی علماء سے اور حضور غزالی زمان کے کسی لفظ کی وجہ سے انشاءاللہ ہر سال ہم لوگ کریں گے. یہ سب اشارہ سبا والد محترم کی جنہوں کی محبتوں نے دین سے محبت کی، جنہوں نے اس مقام پر ہمیں کھڑا کیا ہے. اور ان کی اب آپ نے تقریر سنی، یہ میرے بڑے بھائی ہیں، بینوئی بھی ہیں، چچا زاد بھائی بھی ہیں، اور قبلہ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ جامع المعقول والمنقول قبلہ مفتی محمد احمد سعیدی صاحب امیر جواد اہل سنت ڈویژن بہاولپور وہ بھی تشریف فرما ہے. وہ بھی میرے بڑے چچا کے صاحبزادے ہیں، مفتی اعظم ہیں اور بڑے بہنوئی بھی ہیں، اور وہ بھی اپنے چچا کی برسی کے موقع پہ تشریف لائے ہیں. میں ان حضرات کا بھی شکر گزار ہوں، آپ حضرات کا بھی شکر گزار ہوں. اب بلا تاخیر حضرت کا کتاب شروع ہوا چاہتا ہے، آپ اپنی محبت کا اظہار فرمائیں اور نعرے کا جواب دیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ. اس سے پہلے کہ حضرت کتاب شروع فرمائیں مجھے ایک بات یاد آ گئی، حضرت کی موجودگی میں کرنا چاہتا ہوں. ہمارا خاندانی تجربہ ہو چکا ہے. ہمارے چچا صاحبان اور میرے والد صاحب اپنی ساری زندگی بزرگوں کی صحبت میں رہے ہیں اور تقریباً حضرت صاحب بتا سکتے ہیں کہ 50 سال تک حضور غزالی زمان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے گھر آتے رہے. 50 سال کا جلسہ ہوتا ہے. پیر گل محمد شاہ صاحب فتح پور کمال قادر پور بستی ہے، وہاں کے ولی کامل وہ بھی آتے تھے. حضور غزالی زمان بھی تشریف لے جایا کرتے تھے اور حضرت کے استقبال کے لیے میرے والد محترم اور میرے چچا صاحب سائیکل مہیا ہوا کرتا تھا، وہ سائیکلوں پر استقبال کر کے لے جاتے تھے. تو اس طرح بزرگوں کی محبت، ان کی خدمت اور ان سے والہانہ عقیدت کا نتیجہ یہ نکلا. ہمارے تمام چچا کی جو اولاد ہے وہ سب عالم ہیں، حافظ ہیں، ان کی اولاد در اولاد میں بھی یہ سلسلہ چلا اور ہمارے چچا کی اولاد میں سب حضور غزالی زمان کے یا شاگرد ہیں یا مرید ہیں یا متقدمین ہیں. ٹوٹل خاندانی حوالے سے ہے. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ یہ سلسلہ جاری رکھے. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ورفعنا لك ذكرك. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم
حب ابی بکر و شکرہ واجب علی کل امتی وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لو كنت اتخذت خلیلا غیر ربی لاتخذت ابا بکر خلیلا وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا ابا بکر انت صاحبی فی الغار و صاحبی علی الحوض وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من ابغض عمر فقد ابغضنی ومن احب عمر فقد احبنی وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ ينطق على لسان عمر وقلبه وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان الشیطان یفر من ذل عمر وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما علی عثمان ما عمل بعد هذه وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لكل نبی رفیق ورفیق یعنی فی الجنت عثمان وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعثمان اما استحی من رجل تستحی منه الملائکہ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم النظر الى وجه علی عبادہ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان علی منی وانا منہ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من كنت مولا فعلی مولا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الفاطمة سیدۃ نساء اہل الجنہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر سیدا کہول اہل الجنہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی امتی دجالون وکذابون 27 منہم 4 نسوہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا الحاشر یحشر الناس علی عقبی وانا العاقب الذی لیس بعدہ نبی وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ غیر انہ لا نبی بعدی وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لکل شیء اساس واساس الاسلام حبی وحب اہل بیتی وعن علی رضی اللہ تعالی قال خیر الناس بعد نبیہ ابو بکر الصدیق رواہ احمد فی مسندہ وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال خیر الناس بعد رسول اللہ ابو بکر وبعد ابی بکر عمر رواہ احمد فی مسندہ وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال لا اجد احدا فضلنی علی ابی بکر وعمر الا جلدته جلد المفتری رواہ بہقی دار قطنی و ظرف حیدری صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ عشق فرید میرا براق عروج ہے ذوق فرید میرا براق عروج ہے مجھے لے جائے گا اڑا کے احمد نگر کے پاس سونا ہی بن گئے ہیں نہ سونے سے اہل دل سونا ہی بن گئے ہیں نہ سونے سے اہل دل اسی لیے میں سوتا ہوں کسی نوحہ گر کے پاس سوزے فراق نے میرا سینہ جلا دیا عین وصال میں ہوں نارے سکر کے پاس ایک بے دم ہی نہیں تیار مرنے کے لیے ایک بے دم ہی نہیں تیار مرنے کے لیے
جو بھی تیرے پوجا میں ہے جان کفن بردوش ہے کوٹھے تے چڑھ دیکھ فریدا گھر گھر بندی اگ میں سمجھا ہے کہ میں لٹی ایک لٹا سارا جگ مہمانان گرامی سادات کرام علماء جی وقار بالخصوص بانی محفل حضرت علامہ مولانا مفتی محمد صدیق صاحب سعیدی حضرات محترم مقصود واز نہیں ہے حاضری مقصود ہے محفل ایک ایصال ثواب بھی ہے اور ہر چیز کی چاشنی اس کا ٹیسٹ علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے مادیات میں بھی معقولات میں بھی مشروبات میں بھی ہر چیز ہر کھانے کا ٹیسٹ لذت اپنی اپنی ہوتی ہے اسی طرح روحانی غذاؤں میں بھی ٹیسٹ علیحدہ ہوتا ہے قرآن پڑھ کے اگر بخشو تو اس کے ثواب کا ٹیسٹ اور ہے اگر رسول اللہ کی حدیث کی تلاوت کر کے بخشو اس کی لذت کچھ اور ہے اگر حضور علیہ السلام کے درود پاک پڑھ کے کسی کو بخشو تو اس مرحوم کے لیے اس کا ٹیسٹ روحانی طور پر اور ہوتا ہے اسی لیے نے 20-25 حدیثیں پڑھ دی ہیں جہاں میلاد نبی کا ثواب پہنچے تلاوت کلام پاک کا ثواب پہنچے وہاں رسول اللہ کی احادیث کی دیوان ثواب بھی پہنچے اس عقیدت سے میں نے ابھی 5-7 اور حدیثیں پڑھنی تھی میں نے وہ مختصر کی ہیں وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے علماء بیٹھے ہیں اور الحمدللہ جو کچھ بھی ہے یہ ہمیں بزرگوں کی دعاؤں کا صدقہ ہے میرے والد صاحب فرماتے تھے کہ میں غزالی زمان کو سائیکل کے بٹھا پر جلسے گاہ میں لے جاتا تھا اور ساتھ تو جو ہے نا فٹ ریسٹ کی جگہ کلیاں لگا دیتے تھے وہ فٹ ریسٹ بن جاتے تھے اوپر تکیہ پچھلی اس کیئر پر گدی پر باندھ کے آپ ایسے بیٹھتے تھے جیسے موٹر سائیکل پر بیٹھے ہیں اس طریقے سے میں لے جاتا تھا اور مجھے کہتے تھے کہ تو چھوٹا تھا تجھے ہاتھوں پہ لے آیا تھا میں نے کہا حضور دعا فرمائے تو حضور نے اپنے زبان سے لعاب دہن کر نکال کے میرے منہ میں ڈالی تھی تو یہ فیضان غزالی زمان ہے خدا کرے کوئی تیرا بھی ہو جائے تو بھی کسی کا ہو جا کسی نگاہ میں آ جائے نگاہ بد اگر کھڑکا کے رکھ دیتی ہے تو نگاہ نیک اڑا کے رکھ دیتی ہے اگر نگاہ بد برباد کر کے رکھ دیتی ہے نگاہ نیک ہو جائے ساری کائنات ایک طرف اس کو برباد کرنے پہ ہو وہ آباد ہوگا کیونکہ لا يرد القضاء الا دعا پاک نبی فرماتے ہیں تقدیر نہیں تبدیل ہوتی مگر دعا سے تقدیر بھی بدل جاتی ہے دعا سے تقدیر بھی بدل جاتی ہے حضرات محترم میں کیا عرض کروں ایصال ثواب کی محفل بھی ہے اور سرکار کا ذکر پاک بھی ہے ذکر رسول تو اہل سنت کی مرغوب نگاہ ہے اس کے بغیر تو اور اچھا میں یہ بھی آپ کو بتا دوں ابتدا میں کہ میلاد کا جشن اہل سنت کو نصیب ہے کسی کو نصیب بھی نہیں ہے 3 گروہوں میں امت مصطفیٰ بڑھ چکی ہے ایک وہ گروہ ہے وہ کچھ دوست ہیں جو میلاد کو ناجائز کہتے ہیں اس کو روا نہیں کرتے اس کو نہیں مناتے اگر منائے تو فتوے تک بھی گریز نہیں کرتے تو ایک وہ دوست ہیں ایک وہ ہیں جو میلاد مانتے تو ہیں اس کو جائز تو قرار دیتے ہیں مگر مناتے نہیں ہیں اور جو فتویٰ لگاتے ہیں نہیں مناتے وہ حضور کے صحابہ کے یوم مناتے ہیں ہم تو ویسے منانے والے ہیں نا ہم تو حضرت عبدالقادر جیلانی کو نہیں دیکھا کبھی 11ویں قضا کیا ہے کبھی خواجہ غلام فرید کا عرس قضا ہوا ہے کبھی دادا علی حجویری کا عرس قضا ہوا ہم تو منانے والے ہیں نا ہم تو کہتے صدیق کا یوم بھی ہو حضرت عمر صحیح کا بھی ہو عثمان صحیح کا بھی ہو علی صحیح کا بھی ہو ہم تو ماننے والے ہیں ہم تو اپنے والدین کا بھی یوم منا رہے ہیں ہم تو کسی ماننے والے ہیں وہ جو نبی کا یوم نہیں منانے دیتے وہ صدیق اکبر کا یوم مناتے ہیں فاروق اعظم کا مناتے ہیں عثمان غنی کا مناتے ہیں مولا کائنات کا مناتے ہیں اور ادھر جو مانتے ہیں مگر کرتے نہیں میلاد کو وہ یکم محرم سے لے کر 10 محرم
ہے، ہر چوک پہ قبضہ ہوتا ہے، ہر شہر میں قبضہ ہوتا ہے، کروڑوں روپے لگا دیتے ہیں، مگر میلاد مصطفیٰ کا جلوس نہیں نکلتا ان کے آستانوں سے۔ ماننا پڑے گا کہ وہ صحابہ کو نوکر مصطفیٰ کے نوکر کا یوم مناتے ہو، آقا کا کیوں نہیں مناتے؟ نبی کے نواسے کا مناتے ہو، نبی کا کیوں نہیں مناتے؟ تو ماننا پڑے گا میلاد نہ ان کی مقدر میں ہے نہ ان کی مقدر میں۔ سنیے بچی اللہ نے ہمیں نصیب شاہ بطحہ کی مدح سرائی اہل سنت کے حصہ میں۔ میں کہتا ہوں خوش نصیب ہیں، سرکار کا ذکر کر رہے ہیں، سرکار کا یوم منا رہے ہیں، اور دیکھا نہیں سنا تو ہے، دیکھا تو نہیں ہے۔ سرکار کے دیدار کی دولت تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو نصیب ہوئی، سرکار کے دیدار کی دولت تو فاروق اعظم سن کو ہوئی، عثمان غنی سن کو ہوئی، مولا کائنات کو ہوئی۔ ہم نے دیکھا تو نہیں مگر نام ہی ایسا ہے۔ جامی کی چیخ نکل گئی، فرما نہ تنہا عشق از دیدار خیزد، بساکی دولت از گفتار خیزد۔ صرف محبت دیدار سے نہیں ہوتی، کبھی ذکر اذکار سن کے بندہ پاگل بن جاتا ہے، فریفتہ ہو جاتا ہے، عاشق بن جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا تو نہیں، اس کے نام پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اولاد کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، مال قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب آپ نے دیکھا نہیں آپ کا یہ حال ہے تو صدیق کا حال کیا ہوگا، فاروق کا حال کیا ہوگا، عثمان غنی کا حال کیا ہوگا، بلال کا حال کیا ہوگا؟ یہ عشق ہے، یہ محبت ہے، محبت کا مرکز حسن ہے، محبت مارتی ہے حسین چیز پر۔ جب عالم ارواح میں حضرت داؤد یا مختلف روایتیں حضرت یوسف کی روحانیت پر آدم علیہ السلام کی نگاہ گئی تو پوچھا مولا کریم یہ کون ہے؟ فرمایا یہ بھی تو ہے، تیری اولاد ہے، یہ یوسف ہے یا داؤد ہے؟ مولا بڑا حسین ہے، اس کی عمر کتنا بنائی ہے؟ یا اللہ، اللہ نے فرمایا 60 سال، یہ تو کم ہے، اس کی 100 سال ہونی چاہیے ہے جی۔ یا اللہ نے فرمایا میری حکمت تھی میں نے کر دیا۔ یا اللہ میری عمر کتنی؟ 1000 سال، فرمایا میرے 40 اس کو دے دے، اس کی 100 بنا دے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا تھا حسن وہ شے ہے کہ جہاں زندگیاں مارنی پڑتی ہیں، حسن وہ شے ہے یہاں زندگیاں دینی پڑتی ہیں۔ یہاں تو آپ تو مال خرچ کرتے ہیں نا نبی کے حسن کی بات سن کر، مگر یہ بھی بات سن میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہر عالم نے سیرت النبی نہیں پڑھی، ہر بندے نے سیرت النبی نہیں پڑھی، ہر بندہ حدیث کا مطالعہ نہیں کر رہا، ہر بندہ قرآن کے تفاسیر کا عالم نہیں ہے، اس کو جاننے والا نہیں ہے۔ اب مگر عاشق ہر آدمی ہے، چاہے وہ ان پڑھ ہے، اس نے حدیث کو دیکھا ہے نہیں دیکھا، نبی کا عاشق ضرور ہے، نبی کے پر فریفتہ ہے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ نے کس سے عشق سیکھا ہے؟ ارے آپ نے کبھی تو واقع بلال سن کر آپ فریفتہ سرکار پر فدا ہو گئے، کبھی حضرت جابر کے بچوں کو زندہ کرنے کی بات سن کر آپ حضور کے غلام ہو گئے، عاشق ہو گئے، کبھی سورج کے واپس لوٹانے کی بات سنی، کبھی کھارے کو نیچے کرنے کی بات سنی، کبھی جناب اللہ اور فارغ زمین مریض والوں کو اٹھنے کی بات سنی، کبھی ہرنے کا قصہ سنا، کبھی کوئی بات، تو پتہ چلا کہ تم واقعات سن کر نبی کی سیرت سن کر حضور کے عاشق روحیلا ہے، ان پڑھ ہے، جاہل ہے، جاٹ ہے، عربی ہے، وہ بھی نبی کا عاشق ہے۔ واقعات سن کر نبی کی سیرت سن کر تو میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ روحیلے کو ان پڑھ کو کس نے عاشق بنایا؟ ماننا پڑے گا یہ علماء کا کام ہے کہ مصطفیٰ کا مقام پہ اتر کر کے کو عاشق بنا دیا۔ یہ تسلیم کرنا پڑے گا آپ کو، اور جو ساری خدائی کو ان پڑھوں کو عاشق مصطفیٰ بنا دے ان کا کوئی مقام نہیں ہے۔ اسی لیے تو میرے آقا نے فرمایا سادات میری پشت سے پیدا ہوئے ہیں، علماء مصطفیٰ کے سینے سے پیدا ہوئے ہیں۔ اسی لیے تو سرکار نے فرمایا کہ اگر
قیامت میں ایک ترازو کے ایک پلڑے میں شہید کا خون رکھا جائے گا اور ایک طرف عالم دین کے مسائل شریعت لکھنے والی روشنائی رکھی جائے گی. جب وزن کیا جائے گا تو شہید کا خون گھٹ جائے گا اور عالم دین کی روشنائی اور سیاہی ایک کا وزن بڑھ جائے گا. اور حضور فرماتے ہیں جب میں حوض کوثر پر کھڑا ہوں گا, شہید آئے گا جان بھر کے دوں گا, غازی آئے گا جان بھر کے دوں گا, سخی آئے گا جان بھر کے دوں گا, اور عبادت گزار آئے گا, نمازی آئے گا. جب چٹائی پر بیٹھ کر میری حدیث پڑھانے والا عالم دین آئے گا تو میں جام رکھ دوں گا, اپنے ہاتھوں سے چلو اور بک بھروں گا اور فرماؤں گا کہ عالم دین آج جام سے نبی مصطفیٰ کے ہاتھوں سے بھی تیرے لب وہ ہے جام کے لائق ترستے رہے مصطفیٰ کے دیدار کے لیے. اور رو رو کے حدیثیں پڑھاتا رہا, رو رو کے نبی کے واقعات بیان کرتا رہا. آج کائنات تیرے مقام کو دیکھے بجھا لے گا پیاس ہے. کیا آپ کو عرض کروں. شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی لکھتے ہیں جس نے صحیح العقیدہ سنی عالم کی دشمنی مول لے لی, اس کی نسل میں 10 سال عالم نہیں بن سکے گا. 10 نسلوں میں 10 نسلوں میں عالم کوئی نہیں بنے گا. اور علامہ جلال سید رحمت اللہ فرماتے ہیں جو صحیح العقیدہ عالم کا دشمن مر گیا اس کی قبر کھول کے دیکھو اس کا منہ کعبے سے پھرا ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں ہارڈ ویئر کی دکان پہ کیٹی کا تھان مل جائے گا؟ لوہے کی دکان سے جی مل جائے گا. بیکری پر سیفران سیرا مل جائے گی. زرگر کی دکان پر ہمیں کوئی دال کا کلو کیوں؟ جو چیز لینی ہے اس دکان اس مرکز پر جانا پڑے گا. اگر آپ نے سونا لینا ہے تو زرگر کی دکان پہ جاؤ. اگر آپ نے کپڑا لینا ہے تو کلاتھ مرچنٹ پر جاؤ. اگر آپ نے لوہا لینا ہے تو ہارڈ ویئر کی دکان پر جاؤ. آپ اگر نے جو جنس لینی ہے اس کے مرکز پر جانا پڑے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں علماء کے پاس بھی نہ ہے اور دین بھی ہمارے سمجھ میں آتا ہے؟ کون ہے وہ بیوقوف؟ اس لیے علماء کی سرکار نے فرمایا آسمان ستاروں سے خوبصورت لگتا ہے, زمین علماء سے سجی ہوئی ہے. تو حضرات محترم تسلیم کرنا پڑے گا. اور سب کچھ یہ جو کچھ بھی ملتا ہے والدین کی دعا سے. اچھا بھی عجیب بات ہے, آپ بیٹھے ہیں, میں پہلے کہہ چکا ہوں میں کو وعظ یا تقریر کی نیت سے نہیں بیٹھا, صرف حاضری مقصود تھی, ورنہ میرا ایک اور انداز خطیبانہ بھی ہے. اس لیے میں دعا, شاہ صاحب دعا فرمائے میرے لیے, علامہ صاحب قبلہ سے دعا فرمائے, علامہ صاحب مولانا صاحب دعا فرمائے, حاجی صاحب قاضی صاحب نمازی صاحب. کیا کہیں حدیث میں گارنٹی اتھارٹی ہے کہ آپ مولوی صاحب کی دعا قبول ہو جائے گی؟ امام صاحب کی دعا قبول ہے, کسی ہے تیرے پاس کوئی گارنٹی؟ پیر صاحب دعا کرے فوراً قبول ہے گارنٹی؟ حاجی دعا کرے کوئی گارنٹی نہیں ہے. حضور نے دعا والد میں بالا دیکھی, فرمایا والد کی دعا اولاد کے لیے میں مصطفیٰ گارنٹی دیتا ہوں قبول کرتا ہے, اور جس سے قبول ہوتی ہے اس سے مقصودہ نہیں ہے. جہاں قبول ہونے کا پتہ نہیں اس پر بار بار دعائیں منگوائے گا. جب ماں اور باپ رو کے کہہ دیتے یا اللہ میرا بچہ بے راہ روی کا شکار ہو چکا ہے, ان کی آنسو کا قطرہ مصلے پر باپ میں گرتا ہے, قبولیت پہلے ہو جائے.
کوئی باپ اس سے دعا مت کرواتے ہیں. اور قرآن کے طرز کو بھی دیکھیں. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، اللہ نے فیصلہ فرما دیا کہ عبادت اللہ کی. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان، اور والدین کے ساتھ بھلائی کرو. اب پہلے کی عبادت کا ذکر کر دیا، اپنے حقوق کی عبادت کا، پھر والدین کے ساتھ بھلائی کا ذکر کر دیا. اب آپ اندازہ لگائیں، قرآن میں کل الوجود جاتا ہے. اس بات کو قرآن اشارہ بیان کرے وہ بھی اس میں بھی حکمت ہے. اس کو تقاضے کے طور سمجھ آئے وہ بھی حکمت میں ہے. جو دلالت کے لحاظ سے سمجھ آئے قرآن سے مانا وہ بھی حجت ہے. عبارت النص حجت ہے، دلالت النص حجت ہے، اقتضاء النص حجت ہے، اشارت النص حجت ہے. قرآن کا تقدم بھی حجت ہے، قرآن کا تاخر بھی حجت ہے، قرآن کا مجمل اور مفصل بھی حجت ہے. کسی کو تفصیل سے بیان کرے اس میں بھی حکمت ہے، کسی کو اجمال سے بیان کر دے اس میں بھی حکمت ہے. اس میں کیا حکمت ہے کہ اللہ نے اپنی عبادت کے بعد فوراً والدین کے ساتھ بھلائی کا ذکر کر دیا. یہ سب اشارت النص کہتی ہے. لوگوں اگر میری عبادت کے بعد کوئی ثواب کا کام ہے تو اپنے والدین کی خدمت کریں. اگر اللہ کی عبادت کے بعد کوئی ہے تو والدین کی رضا ہے. رضا اور رب میں رضا اور رب میں. حضور فرماتے ہیں والد کی جیسے رضا ہو رب کی رضا بھی ویسے ہو جاتی ہے. جس کی رضا رب کی رضا ہو وہ کیا ہے؟ ایک آدمی اس کے والد جو ہے وہ بہت بیمار پڑ گئے. مجھے بات سنائی اردو میں، چاٹتا بالپتہ پڑتا کہ وہ قضائے حاجت کے لیے بھی نہیں اٹھ سکتے تھے تو میں اس کو پیمپر لگاتا تھا. ایک دن میں اٹھا کے جو ہے وہ واش روم کی طرف لے جا رہا تھا. کمزور تھے تو ان کی قضائے حاجت جو ہے وہ درمیان میں نکل گئی. واپس آیا تو رونے لگ گئے. بیٹا مجھے شرم آئی ہے، کسی ڈاکٹر کو کہے مجھے ٹیکا لگا دے، موت کا زہر کا ٹیکا تیرے ہاتھوں پر. چیخ نکل گئی. وہ کہتا ہے میں رونے لگ گیا. ابا جی پتہ نہیں میں نے آپ کے کپڑوں پر کتنی بار پیشاب کیا ہوگا، میں نے آپ کی جھولی کو کتنی دفعہ پلیت کیا ہوگا، میں نے آپ کے کاندھوں پر کتنی دفعہ پیشاب کیا ہوگا، آپ تو کبھی نہیں اٹھتا ہے. ابا جی یہ بات نہیں ہے، میرا فخر ہے. تو رونے لگ گئے. میں نے کہا ابا جی دعا کریں میں حج کروں گا، حج پہ جائے گا. ساتھ میری بیوی بیٹھی تھی، انہوں نے کہا ابا جی میرے ساتھ تو بھی جائے گی. ان کے مرنے کے بعد ہم دونوں حج پہ جائیں. ان کے منہ سے جو نکل گئی وہ ہو کے رہ جاتی ہے. آپ حضرات آج جن کے والدین زندہ ہیں اگر کوئی غافل ہے تو وہ بدبخت ہے. وہ بدبخت شخص ہے جو اپنے والدین کے ہوتے ہوئے جنت نہیں خرید سکا، بہشت حاصل نہیں کر سکا. وہ بدبخت قسمت والا آدمی ہے، بدقسمت آدمی ہے. کل کو پچھتاؤ گے جب وہ آنکھیں چھپ جائیں گی، جب پرندہ اڑ جائے گا، جب وہ قبر میں چلے جائیں گے، پھر تجھے والد کی وفا یاد آئے گی، والدہ کا پیار یاد آئے گا. اس وقت تیرے ساتھ کوئی غم بانٹنے والا نہیں ہوگا. کہیں جا کر دل کا حال کسی کو سنانے کے قابل نہیں ہوگا. وہ والدین تھے جو تیرے ہر عیب پہ پردہ ڈالتے تھے اور ہر مقام پہ تیری بے لوث دعا کرتے تھے. علماء اب دعا کرتے ہیں اس لیے کہ ہمیں کھانا کھلاتے ہیں، خدمت کرتے ہیں. مشائخ اس لیے کہ ہمیں نذرانہ دیتے ہیں. یار اس لیے تیری خیر مانگتے ہیں. تو ہوٹلیں کراتا ہے، اس کو بیلے دیتا ہے. کوئی نہ کوئی تمام غرض لالچ ضرور ہے. ایک بے غرض دعا ہے تو والدین کی دعا ہے. کوئی لالچ کوئی غرض نہیں ہے.
اللہ کی قسم میں کہتا ہوں میں نے دیکھا ہے نہ شکل ہے نہ عقل ہے، نہ ڈھنگ ہے نہ تراری ہے، نہ کوئی کلیور ہے، نہ کتنا ذہین ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ والدین نے دعا کی آسمانوں میں اڑ رہا، دوسرے مقام پہ دیکھا ہے عقل بھی ہے، شکل بھی ہے، علم بھی ہے، ہنر بھی ہے، چلاک بھی ہے، سب کچھ ہے، مگر ماں باپ نے بد دعا کی ہے تو روٹی پوری نہیں ہوتی گھر کی، تنگ ہے روٹی کے لیے۔ والدین کی رضا، میں نے اپنی سناؤں، میں جیسا تقریر کر رہا تھا تو ایک پینٹ شرٹ میں نوجوان بیٹھا تھا، وہ زیادہ روتا تھا، تو میری عادت ہے ہم کچھ کبھی کبھی گہرائی میں چلے جاتا ہوں، میں اس مجمع میں ایسے سنتا رہتا ہوں، میں اس کو میں نے تقریر کے بعد بلایا، اس سے پوچھو کوئی دکھی ہے، کوئی تکلیف ہوگی تو وظیفہ بتا دیں گے، کوئی دعا کرا لیں گے، کسی بزرگ سے کہہ دیں گے۔ تو میں نے ایسے ہوتا ہے حضرت صاحب ایک جگہ میں نے کہا صاحب نے تلاوت کی، وہ تلاوت ایسی کی کہ میرے دل پر اثر ہوتا رہا۔ میں نے بعد میں کہا حافظ صاحب آپ کوئی وظیفہ کرتے ہیں، کوئی عمل کرتے ہیں؟ میں نے کہا کیوں؟ میں تلاوت تو ہر کوئی کرتا ہے، میں تو ہزاروں مجموعوں میں تلاوت سنتا ہوں، مگر تیری آہ کہتی ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ پہلا شخص ہے تمہیں مجھے پکڑا ہے کہ میں 15 سپارے روزانہ منزل کرتا تھا، حافظ چھوڑ دیا۔ ایک دن سویا ہوا تھا، گنبد کے مکین نے مجھے جاگ اور فرمایا عبد الرحمن قرآن کی تلاوت بھی چھوڑی جاتی ہے۔ بھائی صاحب اور اسے اس دن سے بیمار ہوں، بستر 15 سے کم میں نے منزل کبھی کم نہیں پڑھی، 15 پارے روز پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا تیری آواز سوچ بتا رہا تھا، اگر رات کو خواب میں میرے مصطفیٰ نظر آ جائے تو صبح تعبیر پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے اس کی آنکھ بتائے گی آج آنے والا کوئی آیا تھا، جس چمن میں یار میرے جا کے زلفاں کھولیاں، لے چلی باد صبا خوشبو کی پھلی ہو کھولیاں، میرے آقا کہاں سے گزر جائے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ عشق کا سورج نمودار ہو اور کسی پر گرانی نہ پڑے، یہ ممکن نہیں ہے کہ مصطفیٰ کا گزر ہو۔ اور عزیزان محترم میں کیا کہوں، اب ایک بات شروع کر دیتے ہیں نا، وہ ایک گیر لگ جاتا ہے، سرائکی والا تو نہیں لگایا، میں پنجابی بھی کرتا ہوں، لیکن اللہ کی قسمیں خدا کے لیے روحانیت ہماری ساری روحانیت مردہ تھی نہیں، روحانیت آپ بتا دوں اگر تم اہل روحانیت بیٹھا اس سے تو معذرت میں 99% کی بات کہہ رہا ہوں، کیا 98 میں بات کر رہا ہوں، 98% کی بات کر رہا ہوں، روحانیت نہیں ہے بالکل۔ اگر قرآن پڑھتے ہیں تو نیند آنے لگ جاتی ہے، مسجد میں آئے تو ایسی کھجلی سی مچ جاتی ہے، اچھی مچ میں دیے، تکلیف دیے، نہ ای باندھے نہ ای باندھے، نہ نیک